ایک سانپ کی کہانی سنا چکا ہوں، اس سے ایک اور سانپ یاد آ گیا ہے۔ ہمارے علاقے میں سانپ اور بچھو افراد سے پائے جاتے ہیں۔ کہانی جس زمانے کی سنانے لگا ہوں اس زمانے میں سانپ آج کی نسبت زیادہ تھے، کیونکہ آبادیاں کم تھیں، پکے راستوں کی بھی کمی تھی، ویرانے زیادہ تھے جن میں سے انسان نہیں گزرا کرتے تھے۔ وہاں سانپوں، ناگوں، لومڑیوں، ان کی سب کی بادشاہی تھی۔ گاؤں چھوٹے چھوٹے اور دور دور تھے، اور ان میں آبادی آج کی نسبت بہت کم ہوتی تھی، جس کی یہی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ خاندانی منصوبہ بندی سے واقف نہیں تھے۔ سانپوں کو ڈسنے کے حادثے اکثر سننے میں آتے تھے۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ کسی ویرانے میں کوئی سانپ یا سانپوں کا جوڑا راہگیروں کا راستہ روک لیا کرتا تھا، اور لوگ اسے جن یا شر شرار سمجھ لیتے اور اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیتے تھے۔ پھر لوگ پر اسرار اور ڈراؤنی کہانیاں گھڑ کر مشہور کرتے تھے۔ میں آپ کو جس سانپ کی کہانی سنانے لگا ہوں یہ کوئی شر شرار نہیں تھا، اور کہانی بھی پر اسرار نہیں۔ یہ عام سے سانپ کی کہانی ہے جس نے غالباً شوقیہ ہمارے گاؤں کے ایک نوجوان کو ڈس لیا تھا۔ یہ ایک ہندو لڑکی کی بھی کہانی ہے۔ بات بہت پرانی ہے، مئی کا مہینہ تھا، دن گرم اور راتیں ٹھنڈی ہوتی تھیں۔ یہ دن شکار کے نہیں تھے، لیکن تفریح کے لیے ہمیں یہی دن اچھے لگے۔ فصلوں کی کٹائی اور کھلیان نے برا حال کر دیا تھا۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ سب مل کر ہر ایک کی کٹائی باری باری کیا کرتے تھے۔ مشقت تو بہت کرنی پڑتی تھی، لیکن رونق بہت ہوتی تھی۔ ڈھول بجتے تھے اور کٹائی ہوتی، پھر یہ رونق کھلیانوں میں سمٹ آتی تھی۔ دانے گھروں میں آ جاتے، فالتو دانے، چنے اور دالیں منڈی میں چلی جاتی، اور گھروں میں پیسے آ جاتے، ساتھ فراغت بھی میسر آ جاتی۔ پیسے اور فراغت، ان سے ہم دیہاتی لوگ یہ فائدہ اٹھاتے کہ خاندانی عداوتوں اور دیرینہ دشمنیوں کی طرف توجہ دیتے، مگر اس طرح نہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کے فصل کی کٹائی کیا کرتے تھے، بلکہ ڈانگ، سوٹے اور کلہاڑیوں کا استعمال کرتے، اور سال بھر کی کمائی تھانوں اور کچہریوں میں ڈبو دیتے تھے۔ ہمارے ہاں لڑائیاں اور قتل اسی موسم میں ہوا کرتے تھے۔ ہماری دیرینہ عداوت تو گیدڑوں، خرگوشوں وغیرہ سے تھی۔ کھلیانوں سے فارغ ہوئے تو دوستوں نے کہا کہ شکار کو چلتے ہیں، لیکن شکار کے لیے موسم گرم تھا۔ گرمی سے بچنے کا طریقہ یہی تھا کہ صبح کی نیم تاریکی میں نکلیں، اور جب دن بہت تپ جائے تو کسی ٹھنڈی جگہ آرام کریں اور شام کو واپس آئیں۔ ہمیں کون سے شیر یا ہرن مارنے تھے؟ تفریح کی ضرورت تھی، چنانچہ ایک روز ہم نے صبح کے دھندلکے میں کتے ساتھ لیے اور گاؤں سے نکل گئے۔ ہر لڑکا پراٹھے اور انڈے ساتھ لایا تھا۔ 2-3 لڑکے مرغ بھون لائے تھے۔ میری شادی ہوئے ابھی 6 ہی مہینے گزرے تھے۔ میری بیوی نے اس وعدے پر مرغی بھون کر پراٹھوں کے ساتھ باندھی تھی کہ میں آئندہ شکار کو نہیں جاؤں گا۔ میں نے بڑا پکا وعدہ کیا تھا کہ یہ میرا آخری شکار ہوگا۔ اس کے بعد میں جتنی بار شکار کو گیا اس وعدے پر گیا کہ یہ آخری شکار ہوگا۔ ہم گاؤں سے بہت دور نکل گئے تو ہمیں بندوق کا دھماکہ سنائی دیا۔ ہمیں بہت کوفت ہوئی۔ ہم سمجھے کہ شہر سے کوئی اناڑی شکاری آیا ہے۔ صوبے داروں اور جمع داروں کے بیٹے بھی باپوں کی بندوقیں اٹھائے پرندوں کے شکار کو چل پڑتے تھے۔ ایک فائر سے ہمارا شکار غائب ہو جاتا تھا۔ ہمارا شکار، خرگوش، سہ اور گو وغیرہ، صبح کے وقت خوراک کی تلاش میں باہر آتا تھا۔ ہم نے فائر کی آواز سنی تو 2-3 لڑکوں نے بیک وقت گالیاں دیں، اور ہم سب مایوس ہو گئے۔ ہمارا علاقہ چونکہ میدانی نہیں، اس لیے شکاری کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم چلتے گئے۔ کوئی 50 قدم دور زمین سے ایک ٹاپ یعنی ہیٹ ابھرا، اس کے نیچے ایک انسان اوپر اٹھا، اور اس کے نیچے ایک گھوڑا نمودار ہوا۔ وہ آگے گیا تو ایک اور گھوڑا سوار زمین سے ابھرا۔ وہ گہرے راستے میں سے اوپر آئے تھے۔ ان کے پاس شکاری بندوقیں تھیں، دونوں انگریز تھے۔ ان کے پیچھے جلوس ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اکیلے تھے۔ ان دنوں انگریز فوجی افسر شکار کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک گورے افسر کے ساتھ علاقے کے تھانے کا ایک کانسٹیبل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ علاقے کے 2-3 ذیلدار، نمبردار، سفید پوش اور چوکی دار بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اگر کوئی صوبے دار، جمع دار، صوبے دار میجر وغیرہ چھٹی آئے ہوئے ہوں تو صاحب کی خوشامد کے لیے ساتھ چل پڑتے تھے، مگر یہ دونوں گورے صاحب اکیلے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی۔ ہمارے علاقے میں قدرتی جوہر ہیں جن میں مرغابیاں ہوتی ہیں۔ مرغابی پانی میں رہتی ہے، اسے گولی لگے تو پانی سے اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ انگریز شکاری مرغابی مارتا تھا تو کئی آدمی پانی میں کود جاتے، اور ہر کسی کی کوشش ہوتی کہ وہ مرغابی نکال کر صاحب بہادر کو پیش کرے۔
ہم نے ان گوروں کو دیکھا تو یہ خیال آیا کہ فوج نے کہیں عارضی کیمپ کیا ہوگا اور یہ دونوں وہاں سے آئے ہوں گے۔ ہم رک گئے تاکہ یہ دونوں آگے نکل جائیں۔ اس دور میں ہم گوروں کو کوئی عجیب چیز سمجھا کرتے تھے۔ یہ مشہور تھا کہ کسی انگریز کی طرف انگلی سے اشارہ کرو تو وہ گرفتار کر لیتا ہے یا گولی مار دیتا ہے۔ ان دونوں نے ہمیں دیکھ لیا اور رک گئے۔ ہم پہلے ہی رکے کھڑے تھے۔ فاصلہ 50 سے 30 قدم رہ گیا۔ سورج دور پہاڑیوں سے اٹھ رہا تھا۔ ایک انگریز نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بلایا۔ ہم ان کی طرف چلے تو سب نے مجھے آگے کر دیا، کیونکہ میٹرک پاس ہونے کی بدولت میں ان اندھوں میں کانا راجا تھا۔ انہیں امید تھی کہ میں انگریزوں کے ساتھ انگریزی بولوں گا، لیکن میری انگریزی میں آئی کم ان سر یہاں تک محدود تھی۔ انگریزوں تک پہنچنے میں نے انگریزی کے 2-3 جملے یاد کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن انگریزوں نے میرا بھرم رکھ لیا۔ وہ دونوں اردو بولتے تھے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ ہم شکار کھیلنے آئے ہیں، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن وہ یہ سن کر حیران ہوئے کہ کتے جب شکار کے پیچھے دوڑتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے پیدل دوڑتے ہیں۔ یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا کہ انگلینڈ میں انگریز کتوں سے لومڑیوں کا شکار گھوڑوں پر سوار ہو کر کھیلتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور ہمیں کہا کہ وہ ہمارے ساتھ شکار کو چلیں گے۔ یہ دونوں اس نسل کے انگریز معلوم نہیں ہوتے تھے جس کی باتیں سن سن کر ہمارے دلوں میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ ہم ان کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے بے تکلفی سے ہم سے باتیں کی تو ہم بھی ان کے ساتھ کھل گئے۔ ہم نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں نکال دیں۔ کتے ادھر ادھر پھیل گئے۔ ہم میں سے کسی نے انگریزوں سے کہا کہ وہ کسی پرندے پر گولی نہ چلائیں، ورنہ ہمارا شکار بھاگ جائے گا۔ ہم کھڈ نالوں میں سے گزرتے گئے اور اچانک ہمارا ایک بو گیر کتا آہستہ سے بھونکا۔ کتے عادت کے مطابق اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ دوڑا تو تمام کتے ہوا ہو گئے۔ مجھے دور ایک خرگوش اچھلتا ہوا نظر آیا۔ ہم بھی کتوں کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ایک انگریز نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، دوسرے نے گھوڑا اتنا ہی تیز کیا کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہا۔ وہ شاید ہماری رفتار سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ جو آگے نکل گیا تھا اس کا گھوڑا کتوں کی رفتار سے جا رہا تھا۔ اس نے دوڑتے گھوڑے سے بندوق کندھے سے لگائی اور خرگوش پر گولی چلائی۔ اس وقت ہم ذرا اونچی جگہ تھے اور وہ نشیبی جگہ میں۔ ہمیں خرگوش اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ کارتوس کے چھروں کی اڑائی ہوئی گرد بھی ہمیں نظر آئی اور خرگوش اس میں چھپ گیا۔ پہلے گھوڑا گرد تک پہنچا اور رکا، اور پھر یوں ہوا کہ کتے صاحب کے گھوڑے پر ٹوٹ پڑے۔ ہم کتوں کی نفسیات سے واقف نہیں تھے۔ میرا یہ خیال یہ ہے کہ لال اور گلابی چہرے اور سبز آنکھوں والا یہ انگریز ان کے لیے نئی چیز تھا۔ اس کے سر پر بڑا سارا چھجے دار خاکی ہیٹ تھا۔ کتوں نے یہ بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے شاید وہ انسان نہیں سمجھتے تھے۔ کتوں کے غصے کی وجہ یہ ہوئی کہ صاحب کے کارتوس کے 2-3 چھرے خرگوش کو لگ گئے تھے، باقی زمین پر لگے جس سے گرد اڑی تھی۔ خرگوش مرا نہیں تھا، چھرے اس کی پچھلی ایک ٹانگ پر لگے تھے، اس سے دوڑا نہیں جاتا تھا، لنگڑا کر چل رہا تھا۔ انگریز کا گھوڑا اس تک پہلے پہنچ گیا۔ تب کتے یہ سمجھے کہ گھوڑے پر جو چیز سوار ہے یہ انسان نہیں، یا وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ گھوڑا ان کے شکار کا حصے دار بن گیا ہے۔ گھوڑا ان کی ٹیم میں کبھی شامل نہیں ہوا تھا۔ حملے کی ابتدا ہمارے بولی نے کی تھی۔ میری کہانیوں میں آپ نے بولی کی کارستانیاں سنی ہوں گی۔ یہ لڑاکا اور خونخوار کتا تھا۔ ہمارے تمام کتے اس سے ڈرتے تھے اور اسے اپنا لیڈر تسلیم کرتے تھے۔ ڈکٹیٹر قسم کا کتا تھا۔ کتے اسے خوش کرنے کے لیے اس کی تقلید کرتے تھے۔ اس نے صاحب کے گھوڑے پر حملہ کیا تو کتوں نے گھوڑے کا محاصرہ کر لیا۔ گھیراؤ شاید اسی کو کہتے ہیں۔ ہم جب وہاں پہنچے تو گھوڑا محاصرہ توڑنے کے لیے ادھر ادھر پھدکتا پھر رہا تھا۔ ایک بار گھوڑے نے دلتی ماری تو ہمارا ایک کتا چیختا چلاتا دور جا پڑا۔ ہمارے کتوں میں اتحاد اور باہمی ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اب تو کتوں کو یقین ہو گیا کہ گھوڑا ان کا دشمن ہے۔ کتوں کا حملہ غضبناک ہو گیا۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ دونوں انگریزوں کے پاس بندوقیں ہیں، ان سے وہ ہمارے کتوں کو مار ڈالیں گے۔ لیکن ہم نے دوسرے انگریز کو دیکھا، وہ کہے لگا رہا تھا۔ کتوں کے محاصرے میں آیا ہوا انگریز بھی غصے میں نہیں تھا۔ اس کا گھوڑا فوجی بلکہ جنگی نسل کا تھا، ڈرنے والا نہیں تھا، لیکن 1 درجن شکاری کتوں کا وہ مقابلہ کر نہیں سکتا تھا۔ بولی اور ایک اور کتے نے بیک وقت اس کی ٹانگوں پر حملہ کیا۔ بولی نے اس کی ٹانگوں کے درمیان منہ ڈالا۔ تب گھوڑے نے بھاگ نکلنے میں ہی خیریت سمجھی۔ صاحب اسے اپنی مرضی کے مطابق کتوں سے بچانے کی ترکیبیں کر رہا تھا، مگر گھوڑا بے قابو ہو گیا اور اچھل کر ایک طرف کو بھاگ اٹھا۔ صاحب تجربے کار سوار تھا، ورنہ گر پڑتا۔ بڑی مشکل سے سنبھلا۔ ڈرا ہوا گھوڑا ایسی رفتار سے بھاگا
جو ہمارے لیے حیران کن تھی۔ کتے اس کے پیچھے گئے، سوار اسے قابو میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کوشش میں اس کے ہاتھ سے بندوق گر پڑی۔ اس کے ساتھی نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ بندوق کے پاس رک کر وہ اترا، بندوق اٹھائی، سوار ہوا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ ہم اس تماشے سے لطف اندوز نہ ہو سکے، بلکہ اس ڈر سے ہمارے دم خشک ہو گئے تھے کہ یہ گورے ہمارے کتوں کو مار ڈالیں گے۔ پیچھے والا گھوڑا کتوں سے بچنے کے لیے راستہ لمبا کر گیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ آگے برساتی نالا یعنی کس ہے جو خشک ہے لیکن بہت نیچے ہے۔ اس کی اترائی سے سواروں کا گرنا یقینی تھا۔ گھوڑا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، دوسرا گھوڑا بھی غائب ہو گیا۔ دونوں نیچے اتر گئے تھے، بولی اوپر ہی رک گیا، دوسرے کتے بھی رک گئے۔ ہم ان تک پہنچے تو وہ یوں ہمارے ارد گرد گھومنے اور وہیں دمیں ہلانے لگے جیسے ہم سے اپنے کارنامے کی داد وصول کرنا چاہتے ہوں۔ ہم نے اوپر سے دیکھا، دونوں گھوڑے نالے میں سے گزر کر سامنے والے بلند کنارے کی ڈھلان چڑھ رہے تھے۔ ہم نے کتوں کو زنجیریں ڈال دیں اور وہیں کھڑے انگریزوں کو دیکھتے رہے۔ اب منظر یہ بن گیا کہ وہ سامنے بلند کنارے کے اوپر کھڑے ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور ہم اس طرف دیوار جیسے کنارے پر کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہمارے درمیان تقریباً 150 قدم کا فاصلہ حائل تھا۔ جس کے گھوڑے پر کتوں نے حملہ کیا تھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بلایا۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون جائے۔ ہم کتوں کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ انگریز سمجھ گئے کہ ہم ڈر رہے ہیں۔ ایک نے بلند آواز سے کہا، فکر نہیں جوان لوگ، آ جاؤ۔ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دوڑا گیا۔ توقع تو یہی تھی کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ تھانے لے جائیں گے اور ہمارے کتے ضبط کر لیں گے۔ ہم ڈرتے ڈرتے ان کے قریب پہنچے تو ہمیں بلانے والے انگریز نے ہمارے کتوں کی تعریف کی اور ہمیں ہدایتیں دی کہ کتوں میں ڈسپلن کس طرح پیدا کیا جاتا ہے اور شکار کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے کی ایک ٹانگ پر ہمارے کسی کتے کے پنجے کی خراشیں تھیں اور ان سے خون رس رہا تھا۔ دونوں نے ہمیں نصیحتیں کی کہ تم سب بہت تیز دوڑنے والے اور پھرتیلے لڑکے ہو، تم سب فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ ادھر مفت راشن ملے گا، بہت اچھا والا وردی ملے گا، ایسا مافک گھوڑا ملے گا، 16 روپیہ 6 آنا ہر مہینہ نقد ملے گا۔ میں جس طرح اپنی بیوی سے وعدہ کر آیا تھا کہ اس شکار کے بعد کبھی شکار پر نہیں جاؤں گا، اسی طرح ان گوروں سے وعدہ کیا کہ میں کل ہی فوج میں بھرتی ہو جاؤں گا۔ وہ دونوں مسکرائے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ ذرا جلدی وہاں سے چلے جائیں۔ وہ چلے گئے تو ہم انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ جب کہیں نیچے اتر گئے تو ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہیں سے اپنے ساتھیوں کو بلایا، وہ آئے تو قریب ہی درختوں کے نیچے بیٹھ کر ہم ہنسنے لگے۔ دور سے ہمیں بندوق کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ بہت دیر بعد ہمیں دونوں انگریز نظر آئے۔ وہ بہت دور چلے گئے تھے۔ ہم کسی اور طرف نکل گئے۔ شکار کی تلاش پر اب طبیعت جم نہیں رہی تھی۔ 2 انگریزوں کو اتنی قریب سے دیکھنے پر اور ان میں ایک پر ہمارے کتوں کے حملے نے ہم پر ایسی کیفیت طاری کر دی تھی جیسے ہم نے خواب دیکھا ہو۔ گاؤں والوں کو سنانے کے لیے یہ بڑی ہی سنسنی اور ہیجان خیز کہانی تھی۔ ہم اس کے متعلق باتیں کرتے رہے اور دن گزرتا رہا۔ بڑے گھنے درخت تھے اور قریب پانی بھی تھا۔ جہاں ہم رک گئے، کھانا کھایا اور گپ شپ لگا کر سو گئے۔ جاگے تو سورج نیچے چلا گیا تھا۔ ہم گاؤں کو چل پڑے۔ آدھے راستے میں ہمیں 200-250 قدم دور ایک گھوڑی نظر آئی جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ گھوڑی کے آگے 2 عورتیں چل رہی تھیں۔ گھوڑی کی باگ لڑکی کے ہاتھ میں تھی۔ سوار جس طرح گھوڑی پر بیٹھا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہو۔ ہم نے زیادہ توجہ نہ دی، سوچا کوئی مریض ہوگا جسے یہ عورتیں کسی حکیم کے پاس یا کسی خانقاہ پر لے گئی ہوں گی۔ یہ سوار اور عورتیں کوئی عجیب چیز نہیں تھیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے سانپ، سادھو اور نوجے کی کہانی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم چلتے گئے، کچھ دور جا کر ان کا اور ہمارا راستہ مل گیا۔ گھوڑی قریب آئی تو میرے ایک ساتھی نے کہا، اوئے یہ تو نوجا ہے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر گردن گھمائی۔ ہم سب نے اسے پہچان لیا۔ وہ ہمارے گاؤں کا نوجوان تھا۔ اس کا نام نوروز خان تھا۔ ہم اسے نوجا کہتے تھے۔ وہ بہت اونچی ذات اور اتنے اونچے گھرانے کا لڑکا نہیں تھا۔ اس کا گھرانہ متوسط درجے کا تھا، امیر بھی نہیں اور غریب بھی نہیں۔ شریف گھرانہ تھا اور نوجے کا شمار بھی شریف نوجوانوں میں ہوتا تھا۔
میرے ساتھ اور میرے شکاری دوستوں کے ساتھ اس کا تعلق اتنا ہی تھا کہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اسے تو ہم نے پہچان لیا، اس کی گھوڑی بھی پہچان لی، لیکن اس کے ساتھ جو 2 عورتیں تھیں انہیں ہم نہ پہچان سکے۔ ایک تو بڑی عمر کی عورت تھی اور دوسری 17-18 سال کی خوبصورت لڑکی۔ یہ دونوں ہندو تھیں، کسی اور گاؤں کی رہنے والی تھی۔ دیہات میں ہندو عورت دور سے پہچانی جاتی تھی۔ نوجا تندرست نوجوان تھا لیکن اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے روک کر پوچھا، نوجے کیا ہوا تمہیں، اور یہ کون ہے؟ نوجا صرف سر ہلا سکا اور ذرا سا مسکرا دیا، بول نہ سکا۔ عورت نے کہا، ہم ماں بیٹی صبح سویرے سادھوؤں کے پاس سے آئی تھیں۔ ان کا ڈیرا یہاں سے آدھ کوس دور ایک کھو میں ہے۔ ان کے چرن یعنی پاؤں چھو کر واپس آ رہی تھی، راستے میں اسے دیکھا، گھوڑی چل رہی تھی اور یہ زمین پر پڑا تھا۔ اس کی ٹانگ سے خون نکل رہا تھا، اس کی حالت بہت بری تھی۔ یہ صرف اتنا بتا سکا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے، اور جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں سے اس نے چاقو سے زخم کر لیا تھا۔ سچی بات ہے میں تو ڈر گئی، لیکن یہ میری بیٹی کہنے لگی کہ ماں اسے گھوڑی پر ڈال کر سادھوؤں کے پاس لے چلتے ہیں، ان کے پاس جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں۔ میں ڈرتی تھی کہ یہ میرے ہاتھوں مر گیا تو بہت برا ہوگا اور بھگوان اس کی سزا ہمیں دے گا۔ میری بیٹی جم کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں تو اسے یہاں پڑا نہیں رہنے دوں گی۔ یہ کچھ ہوش میں تھا۔ میری بیٹی نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اٹھایا اور ہم دونوں نے اسے گھوڑی پر بٹھا دیا، مگر یہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ میری بیٹی اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے باغ پکڑی اور سادھوؤں کا ڈیرا دور نہیں تھا۔ ہم اسے ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے اس کے زخم میں دوائیاں ڈالیں اور پانی میں کوئی جڑی بوٹی گھول کر اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اسے قے شروع ہوئی، پھر اسے کوئی اور دوائی کھلا دی۔ میں بیٹی سے کہتی تھی کہ چلو چلیں، یہ ٹھیک ہو گیا تو خود گھر پہنچ جائے گا، لیکن میری بیٹی کہتی تھی کہ اگر یہ زندہ رہا تو اسے اس کے گاؤں چھوڑ آئیں گے۔ دن گزرتا جا رہا تھا اور یہ وقت آ گیا، یہ ہوش میں آ گیا۔ سادھوؤں نے اسے کچھ اور پلایا، دوائیاں کھلائیں۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ بڑے مہنت نے کہا کہ اسے لے جاؤ، اب کوئی خطرہ نہیں، اسے کل شام کو پھر لے آنا۔ ہم اب اسے اس کے گاؤں لے جا رہی ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے گاؤں کا نام بتایا جو ہمارے گاؤں سے 2-2.5 کوس دور تھا۔ لڑکی چپ چاپ کھڑی تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا ہوگا جیسے اس کی ماں نے سنایا ہے۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ لڑکی ہندو تھی۔ ہندو مردوں میں اتنی دلیری نہیں ہوتی تھی، یہ تو پھر لڑکی تھی۔ ہم اس پر بھی حیران ہوئے کہ ہندو مسلمانوں کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مسلمان چھو جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اس لڑکی نے نوجے کو بازوؤں میں لے کر اٹھایا اور پھر گھوڑے پر اس کے پیچھے بیٹھی اور اسے اپنے ساتھ بھی لگا لیا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ اکیلی اپنے گاؤں جائیں، نوجے کو بھی جلدی گاؤں تک پہنچانا تھا۔ ہم نے 2 لڑکے ماں بیٹی کے ساتھ کیے اور انہیں بھیج دیا۔ میں نوجے کے پیچھے بیٹھا اور اسے اپنے ساتھ لگایا اور معمولی سی گھوڑی جتنی تیز دوڑ سکتی تھی دوڑائی اور نوجے کو گاؤں میں لے گیا۔ سارا گاؤں جمع ہو گیا، ہمارے گاؤں کا سیانہ بھی آ گیا۔ جب میرے شکاری دوست پہنچ گئے تو ہم نے گاؤں والوں کو سنایا کہ کس طرح ہمارے کتوں نے 2 انگریزوں کو بھگا دیا تھا۔ نوجے کی حالت خاصی بہتر ہو گئی تھی اور اب وہ بول سکتا تھا۔ وہ اپنے ننہال گیا ہوا تھا۔ اس روز صبح سویرے اپنے گاؤں کو روانہ ہوا۔ سفر اتنا لمبا نہیں تھا کہ راستے میں آرام کے لیے رک جاتا۔ اس نے ہری گھاس دیکھی تو گھوڑی سے اترا اور گھوڑی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ خود لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے ٹخنے سے اوپر ایسا درد محسوس کیا جیسے کسی نے چاقو کی نوک ٹانگ میں اتار دی ہو۔ اس نے دیکھا کہ ایک سانپ اس سے 3-4 قدم دور جا رہا تھا۔ سانپ کی دہشت بہت بری ہوتی ہے۔ اس نے فوراً چاقو نکالا اور جہاں سانپ کے دانت اترے تھے وہاں چاقو سے گہرا زخم کر دیا اور اوپر ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے کو دبانے لگا تاکہ زہریلا خون نکل جائے، اوپر نہ چڑھے۔ بہت سا خون نکل بھی گیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کہیں سادھو آئے ہوئے ہیں۔ وہ اٹھا اور گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑی کو ایڑ لگائی اور مگر اسے چکر آنے لگے اور سارے جسم میں سوئیاں چبھنے لگیں۔ گھوڑے پر اس کا سنبھل کر بیٹھنا مشکل ہو گیا، پھر بھی اس نے کچھ فاصلہ طے کر لیا۔ اس نے سنایا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا اور اس طرح گزر جاتا جیسے بادل کے ٹکڑے کا سایہ گزر گیا ہو۔ سینے میں تلخی اور دل پر گھٹن محسوس ہونے لگی۔ گھوڑی سے گرنا خطرناک تھا۔ وہ اتر کر چلنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ آخری وقت آ گیا ہے، نوجے نے سنایا۔ چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں پھر بھی چلتا رہا اور چلتے چلتے گر پڑا۔ میں بے ہوش نہیں ہوا۔ میں نے خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی زبانی یاد تھی، اس کا ورد شروع کر دیا۔ خدا سے گناہوں کی بخشش بھی مانگتا رہا۔
یہ تو مجھے خیال نہیں تھا کہ وقت کتنا گزر گیا ہے اور دن کتنا باقی ہے۔ اتنا پتہ تھا کہ دھوپ جلا رہی ہے۔ میں اٹھ نہیں سکتا تھا، میں رویا نہیں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کو یاد نہیں کیا، صرف خدا کو یاد کرتا رہا۔ ایک بار میرے منہ سے اونچی آواز نکلی، میں نے کہا، یا خدا، اگر تیرے کلام میں طاقت ہے تو مجھے دکھا۔ یہ کہہ کر میں بہت ڈرا۔ میں نے الحمد شریف پڑھی، 3 دفعہ کل شریف پڑھی، درود شریف پڑھا اور پھر آیت الکرسی پڑھنے لگا۔